بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بابا جان حضرت عبداللہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جب یہودیوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ کیا وجہ تھی کہ یہود آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور قریش کے سردار عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو محمد اور ابو احمد تھی، اور آپ کا لقب الزبی ہے۔ آپ کو قریش مکہ کے سرکردہ رہنما اور بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کی فرزندی کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ آپ کے حقیقی بھائیوں میں ابو طالب، عبد القعبہ اور زبیر بن عبد المطلب شامل تھے۔ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ انہیں مکہ کا چاند کہا جاتا تھا۔ آپ تمام اہل مکہ کے ہر دل عزیز تھے۔ حضرت عبداللہ شعر گوئی کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ بعض کتب سیرت و متراجم میں آپ کے چند اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں جو ادبی چاشنی اور فصاحت کی رونق سے مزین ہیں۔ آسمانی کتابوں کے عالم جو مسلسل اس تلاش و جستجو میں مشغول رہتے اور ہمیشہ ان علامتوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان علامتوں کو معلوم کر لیں جو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں۔ ان لوگوں کے پاس وہ جبہ مبارک موجود تھا کہ جس کو پہنے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور انہوں نے کتب سماوی میں دیکھا تھا کہ جس دن اس جبہ کے خون کے دھبے تازہ ہو جائیں گے وہ نبی آخر الزماں کی ولادت کا قریبی زمانہ ہوگا۔ جب انہوں نے اس جبہ پر خون کے نشانات کو تازہ پایا تو یقین کر لیا کہ اب نبی آخر الزماں کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب وہ ساتھ آ گئی کہ جس رات حضرت عبداللہ کی ولادت مبارک ہوئی تو ملک شام کے عالمان اہل کتاب نے ایک دوسرے کو متنبہ کیا کہ پیغمبر آخر الزماں کے والد بزرگوار مکہ میں تولد ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 17 برس قبل 554 میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے 25 برس قبل 546 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوتی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ جب کبھی میں بطائے مکہ اور کوہ بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر اکٹھا ہو کر ابر کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارہ مدور شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور وہ مجھے سلام کرتا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ اے جان پدر، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمام مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، اور میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور مجھے خواب میں بھی بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ اول تو بت خانے نہیں جاتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر کہتے کہ اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مند فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ زمزم کی کھدائی کے وقت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ اگر ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو مکہ کے قریش ان سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے، چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ اگر رب ان کو 10 بیٹے عطا کرے تو وہ ایک بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا
اور اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ سب نے کہا ہم حاضر ہیں، اپنی منت پوری کریں۔ عبد المطلب کا کسی ایک بیٹے کو قربانی کے لیے نامزد کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کا طریقہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں قرآن دازی تیروں کے ذریعے کی جاتی تھی، لہٰذا تیروں پر ان کے بیٹوں کے نام لکھ کر تیروں والوں کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے تیر ہلا کر نکالو، اور جو نظر مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ تیر والے نے تیر لیے تاکہ اسے حرکت دیکھ کر نکالے، تو عبد المطلب دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لے کر انہیں ذبح کرنے لگے، تو ان کے قبیلے کے افراد اور دوسرے عزیز و اقارب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اگر عبد المطلب نے بیٹے کی قربانی کی روایت ڈالی تو سب اس پر عمل کرنے لگیں گے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی روایت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی جائے۔ پہلے تو عبد المطلب نہ مانے، لیکن اپنے قبیلے کے دباؤ پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عراف یعنی کاہن سے رجوع کیا جائے۔ ان دنوں ایک عرافہ یثرب میں رہتی تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ آسمانی احکام کی علت کو سمجھ سکتی ہے۔ عبد المطلب یثرب روانہ ہوئے، سیدھے عرافہ کے پاس گئے۔ عرافہ نے ستاروں کا مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ خدا تمہارے فرزند کی قربانی سے صرف نظر کرنے کو تیار ہے، بشرط یہ کہ تم اس کے عوض کوئی دوسری قربانی دو۔ عرب میں انسان کا خون بہا اونٹ تھے۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاتھ دیت کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور اپنے لڑکے کو اور 10 اونٹوں کو پاس رکھو اور ان دونوں پر تیر کے ذریعے کورا ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر نکل آئے تو اونٹوں کو بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے، اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کرو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے اور قرآن دازی کی گئی۔ حضرت عبد المطلب وہاں اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پر نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسے نہیں مانوں گا جب تک کہ 3 دفعہ اونٹوں پر تیر نہ نکل آئے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروا کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی کی۔ ذبح کے واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی نوجوان خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو ورگلانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ منت کی ادائیگی کے بعد عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیے۔ راستے میں خانہ کعبہ کے قریب انہیں ایک عورت ملی، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھی۔ اس عورت نے وہاں سے دونوں باپ بیٹے کو گزرتے دیکھا تو اس نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ جتنے اونٹ تمہارے فدیہ میں ذبح کیے گئے ہیں وہ میں تم کو دیتی ہوں، لیکن حضرت عبداللہ نہ مانے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کرنے چلے تو بنی حسم کی ایک کاہنہ فاطمہ بنت مرہ کے پاس سے گزرے، جو اہل تبالہ کی ایک یہودیہ عورت تھی اور اس نے یہود کی مذہبی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر خاص نور کو دیکھا تو اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور کہا کہ میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے یہ اشعار پڑھ کر خاندانی نجابت اور شرافت کا ثبوت دیا: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، میں حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہلاتی اور پھسلاتی ہو مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ حضرت عبد المطلب کا خاندان بڑا پاکیزہ تھا اور دور جاہلیت میں بھی ان کے خاندان میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اس لیے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یہود کی ایک جماعت جس کی تعداد 70 تھی، ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر لیں گے وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔
وہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب وہ حضرت عبداللہ کو تنہا پائیں اور وہ اپنا مقصد پورا کر لیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ یہود کی بدقسمتی کے اس دن حضرت آمنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف بھی شکار کے ارادے سے نکلے، اور ابھی وہ حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا ایک فرد قسم پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھ مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ابھی وہ اس سوچ میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمانی مخلوق ابلق گھوڑوں پر سوار زمین پر اتری اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بدکردار یہودیوں پر حملہ کر کر چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ جب وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں کہ میری عفت مآب اور نیک سرشت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بھی مثال ہے، اگر اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بنت عبدالمطلب کی والدہ اور حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، بہت بار سنی تھیں۔ اس کے علاوہ قبیلے کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور لائق فہم خاتون تھیں اور ان صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، لہٰذا عبدالمطلب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی شادی قریش کے معزز خاندان بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ بی بی سے ہوئی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عبداللہ نکاح کے بعد 3 روز تک سسرال کے گھر رہے اور چوتھے روز دلہن کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبدالمطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ قافلے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبدالمطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبدالمطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض سارا خاندان انتہائی غم زدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ آمنہ بی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے جوان خاوند کی وفات پر ایک قصیدہ لکھ کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، جس کا ایک شعر یہ ہے: اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جھپٹ لیا، لیکن وہ در حقیقت بہت صحیح اور رحم کرنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ کے ترکے میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی حضرت ایمن تھیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وراثت میں ملی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔